السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے عقیدے اور عمل کی قبولیت کا تعلق نیت اور اخلاص سے ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ درست عقیدہ، حسن عمل کا اختیار کرنا مومن کی کامیابی کا راستہ ہے، مگر عقیدہ و عمل اسی وقت فائدہ دے سکتا ہے جب کہ وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی ومن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمل کی مقبولیت نیت پر منحصر ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی۔ جس نے ہجرت جیسے عمل کو دنیا کمانے کے لیے کیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کیا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار کی جائے گی جس کی اس کی نیت تھی۔ ہجرت یہ کتنا بڑا اونچا عمل، اس میں بھی اگر نیت خراب رہی تو پھر عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ ایسے انسان بہت سے نیک عمل کرتا ہے، جیسے ابھی ہمارے سامنے رمضان قریب ہے، لوگ سحری کراتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے اس کا مقصد اچھا رہا، نیت اچھی رہی تو پھر اس پر ہمیں اجر ضرور ملے گا۔ نیت اگر خدا نخواستہ خراب ہو گئی تو پھر ہمارا کیا عمل سارا برباد ہو جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بعض لوگ غصے کی غرض سے اپنا غصہ نکالنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے جنگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے قبیلے کی طرفداری کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کا سپورٹ کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ نیت مختلف ہوتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اصل میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جس نے اس لیے جنگ کی اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسی نے فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ ایک زمانے میں جہاد فرض تھا، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی جہاد بھی فرض تھا۔ اتنے بڑے اونچے عمل میں نیت صحیح رہی تو ثواب پورا پورا ملتا ہے، نیت خراب ہوئی تو پھر ثواب کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہی نماز کا حال ہے، یہی روزے کا حال ہے، یہی دین کے ہر عمل کا حال ہے۔ نیت اچھی ہے تو ثواب ضرور ہے، نیت خراب ہے تو ثواب کچھ نہیں ملتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ پیش آئی۔ مسلمانوں کا مقابلہ ایران کی زبردست حکومت سے ہوا۔ مسلمانوں کو اللہ نے مجوسیوں پر فتح عطا فرمائی۔ امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب مسلمانوں کی جیت ہوئی تو ہارنے والوں کا سارا مال غنیمت جمع کیا جانے لگا۔ اس میں کسریٰ کے بادشاہ کے سر کا قیمتی تاج نہیں تھا، اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس کے ہاتھ لگا ہے، کون اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ کسریٰ کے بادشاہ کا قیمتی تاج تھا۔ جب بادشاہ کی گردن کٹی تو تاج کہیں جا کے گر پڑا۔ ایک صاحب کپڑے پہ ڈھک کر اس تاج کو لے کر آتے ہیں۔ وہ تاج موتیوں سے، ہیروں سے، سونا اور چاندی سے جڑا ہوا تھا، بڑا قیمتی تاج، کئی اس کے اندر خاندان پل سکتے ہیں، اتنا قیمتی تاج۔ جب وہ لا کر سامنے پیش کیا گیا امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ انسان کتنا ایماندار ہوگا، چھپانا چاہے چھپا سکتا ہے، بتائے بغیر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے
اس نے اتنا بڑا قیمتی تاج پیش کر دیا، بیت المال میں جمع کرا دیا، واقعتاً اس کی دینداری کی داد دینی چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ نیک کام کیا وہ اللہ جانتا ہے میرا نام کیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں بتاتا، میں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ یہ اخلاص انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کا عمل قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 146 اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کا دامن تھام لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جس طرح انسان بہت سے نیک کام کرتا ہے، نیت خالص ہونے کی وجہ سے اجر عظیم پاتا ہے، نیت بری ہونے کی وجہ سے وہ بال جان ہوتا ہے، اس پر اجر نہیں ملتا، عذاب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، ہم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں، ہمیں جہاد کا پورا ثواب مل رہا ہے، لیکن مدینے میں چند لوگ ایسے ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو بھی ثواب برابر کا مل رہا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں تھے، مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے، وہ شریک نہیں ہو سکے، ان کو ثواب کیسے مل رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، ان کی نیت جہاد میں شریک ہونے کی تھی، شرعی مجبوری کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، جیسے دوسری حدیثوں میں مثالیں موجود ہیں۔ کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اپنا کام دھندہ چھوڑ کر جلدی جلدی مسجد پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، نیت تھی اس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اس نے کوشش بھی کری، پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ہو گئی، اللہ تعالیٰ بغیر جماعت کے اسے جماعت کا ثواب مکمل عطا فرماتے ہیں۔ کوشش پر، نیت پر اللہ اجر دیتے ہیں۔ ایک انسان کی کوشش تھی، راتوں میں اٹھ کر میں تہجد پڑھوں گا، الارم سیٹ کر دیا، اٹھنے کا سارا انتظام کر دیا، لیکن نیند لگ گئی، فجر کی اذان پر وہ جاگا، تہجد کا وقت نہیں رہا، نیت تھی تہجد پڑھنے کی، اللہ فرماتے ہیں بغیر پڑھے تہجد ہم اسے مکمل تہجد کا ثواب دیتے ہیں۔ نیتوں کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ سے صدق دل کے ساتھ شہادت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر عطا کرے گا، چاہے اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔ نیتوں کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، بندے کے ہر عمل حرکت پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، بندے کی چھپی کھلی ساری باتیں اللہ کے سامنے ہیں، وہ بندے کے دلوں کے حالات اور نگاہوں کی گردش کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آل عمران آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی لوگوں کو خبر کر دو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین آسمان کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ ایک مزدور ملازم کو یہ معلوم ہو جائے اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے، یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، مالک کیمرے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے مالک وہ دیکھ رہا ہے، تو مزدور اپنا کام محنت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اگر مزدور کو یہ معلوم ہو جائے اس کا مالک موجود نہیں ہے، کیمرہ بھی لگا ہوا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے مزدور اپنے کام میں غفلت، سستی، لاپرواہی کرتا ہے۔
اس لیے کہ اسے معلوم ہے میرا مالک دیکھ نہیں رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا یقین ہے، اس پر ہم توکل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہماری حرکتوں سے باخبر ہے۔ ہم دل میں جو سوچتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے، دماغ میں جو پلان بنتا ہے ہمارا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ہم دوسروں کو صدقہ دیتے ہوئے فوٹو نہ پکڑیں، ہم کسی کو سحری کھلاتے ہوئے واٹس ایپ میں نہ ڈالیں، ہم افطاری کراتے ہوئے کسی کا فوٹو نہ لیں۔ بھلا ہم فوٹو لے کر کسے دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں یا بندوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کل قیامت کا میدان ہوگا، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہی اعمال اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گے جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ ہم فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ میں، فیس بک میں ڈالتے ہیں، ہم نے اتنے بندوں کی افطاری کرائی، ہم نے اتنے بندوں کی سحری کرائی، ہم نے اتنے بندوں کے گھر میں ریشن پہنچایا۔ بھائیو، فوٹوگرافی کر کے اپنے عمل کو برباد نہ کریں، اپنا احسان جتا کر خدا کے سامنے بندوں کو رسوا نہ کریں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا احسان کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اتنی ضرور کیفیت ہونی چاہیے خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھتے ہوئے یہ تصور کریں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سحری افطاری کراتے ہوئے یہ تصور کریں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، دوسرے خوش ہو نہ ہوں، اللہ ہم سے خوش ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔